اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 60۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 78 سے 83 نمبر تک کی آیات ہیں۔ کل 6 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو کتاب پڑھنے میں زبان کو توڑ موڑ دیتے ہیں تاکہ تم لوگ اس تحریف کو بھی اصل کتاب سمجھنے لگو، حالانکہ وہ اصل کتاب نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ خدا کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں۔ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی رہتے ہو۔ وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم لوگ مسلمان ہو؟ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے عہد کو قبول کر لیا؟ تو سب نے کہا بے شک ہم نے اقرار کر لیا۔ ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس کے بعد جو انحراف کرے گا وہ فاسقین کی منزل میں ہوگا۔ کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں جبکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات بے رضا و رغبت یا بے جبر و کراہت اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ اس کی سب سے پہلی جو آیت ہے کہ جو یہودیوں کے سلسلے سے ہے کہ آیات کو توڑ مروڑ کو پیش کرنا، البتہ یہاں پر لفظ سے اس طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ گویا صرف بولنے میں تھا، کہ بہرحال لکھنے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ ان کو توڑ مروڑ کے لکھا جائے، بلکہ بولنے میں آتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک تحریف کا حصہ تھا کہ جیسے گزشتہ آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مثلا خدا کے عہد کو اپنی طرف سے یعنی لکھ کر خدا کی طرف نسبت دے دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی سلسلہ ہے کہ چاہے یہ نسبت بولنے میں ہو یا جو ہے وہ لکھنے میں ہو، بہرحال وہ باتیں کہ جو خدا کی طرف سے نہیں ہیں ان کی نسبت خدا کی طرف دینا یہ جھوٹ ہے، یہ گناہ ہے۔ کہ یہ جھوٹ چاہے وہ بولنے میں آئے یا لکھنے میں آئے یا حتیٰ اشارے سے بھی اگر خدا نخواستہ یہ نسبت آ رہی ہے تو بہرحال جھوٹ ہی رہے گا۔ جیسا کہ مبارک رمضان میں روزے کے حوالے سے حکم ہے کہ روزہ جن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے اس میں سے ایک اللہ، رسول اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہتان باندھنا ہے۔ تو عام طور سے غلط نسبت دینا یا بہتان باندھنا یا جھوٹ ان کے خلاف نسبت دینا، وہ نسبت زبان سے ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی چیز خدا کی طرف یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت دیں کہ جو واقعیت نہیں رکھتی، جس میں سچائی نہیں ہے، تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہی حکم لکھنے کا بھی ہے کہ اگر ہم ایسی چیز لکھیں خدا اور رسول کے خلاف یا خدا اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تو لکھنے سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ نہ صرف لکھنے سے بلکہ کہیں لکھا ہوا ہو یا کوئی کہے کہ کوئی یہ غلط نسبت خدا اور رسول کی طرف دے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک غلط نسبت دے اور اس کے بعد ہم سے پوچھے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم صرف ہاں میں سر ہلا دیں تو سر ہلانے سے بھی یہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی فرق نہیں کرتا کہ انسان اپنی زبان سے یہ نسبت دے یا لکھ کر نسبت دے یا اشارے سے تائید کرے اس نسبت کی، بہرحال روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہذا یہ جھوٹ جو خدا کی طرف نسبت دے رہے ہیں یہ یہودی، چاہے اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے اور اس کے بعد جو ہے، لیکن بہرحال ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اس جھوٹ کو کہ جس کے بارے میں یہ خود یقین رکھتے تھے کہ یہ بات غلط ہے، یہ خدا کی طرف نسبت دیتے تھے۔ اور اس کی قرآن نے یہاں پر مذمت کی کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا کی طرف غلط نسبت دیتے ہیں۔ یعنی
ہمارے سامنے مثلا قرآن کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو یہ تین طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ جن کو یہاں پر بیان کر سکتے ہیں ہم، کہ ایک مرتبہ ہم جو ہے وہ مثلا قرآن کی کوئی ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ جو ہمارے سمجھ میں آئی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ بتا بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت سے ہم نے یہ سمجھا ہے یا ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آیت اور ہماری سمجھ یہ دو الگ الگ باتیں ہوں گی. صحیح ہو یا غلط ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر کسی کو ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں یا کسی کو یعنی کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے، بلکہ ہم نے بتا دیا کہ یہ ہمارے سمجھ میں آیا ہے. اب سامنے والا خود جانتا ہے کہ ہماری بات کو اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن ایک مرتبہ جو ہے وہ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مثلا قرآن کو بیان کرتے ہیں یا کوئی تفسیر اس کی بیان کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے. یعنی مثلا پتہ نہیں یہ بات، یہ آیت مثلا قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، ہم کہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ غلط ہے. یہ قرآن کی تفسیر ہے یا نہیں ہے، ہم کو خود بھی یقین نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ہم قرآن کی طرف نسبت دیں، یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ جو یہود تھے کہ جن کا یہاں ذکر کیا گیا، قرآن کہتا ہے کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ خدا کی طرف جو نسبت دیتے تھے یہ خود جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، نہ ان کو شبہہ تھا، نہ یہ مثلا اپنی طرف سے خود بناتے تھے، اور اپنی طرف سے بنانے کے بعد یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، بلکہ جان بوجھ کر خدا کے اوپر یہ تہمت لگاتے تھے یا خدا سے یہ باتیں منسوب کرتے تھے کہ جس کے لیے قرآن نے ان کی یہاں پر مذمت کی. اس کے بعد کی آیت بہرحال چونکہ پورا سلسلہ یہودیوں ہی کے سلسلے سے ہے، اس کی شان نزول کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگ آئے پیغمبر کی خدمت میں اور انہوں نے ان پیغمبر سے یہ کہا کہ کیا تم بھی لوگوں کو اپنی عبادت اور پرستش کی دعوت دیتے ہو جیسے نعوذ باللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت اور پرستش کی دعوت دیتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں بیان کیا گیا کہ نہیں، نہ صرف یہ پیغمبر یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو پروردگار عالم کتاب دے یا حکم، یعنی وہ بھی نبوت ہی سے تعبیر ہے، یا نبوت عطا کرے. اور پروردگار عالم جب کسی کو دے گا تو گویا پروردگار عالم اس کے اوپر اتنا بھروسہ کرتا ہے یا وہ اتنا سچا ہے اپنے مقام پر کہ یہ امانت الہی لینے کے بعد وہ اس حد تک گمراہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ امانت الہی تو ادھر سے لے لے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اپنی عبادت اور پرستش کی دعوت دینے لگے. یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ عام طور سے مثلا آج باطل مذاہب میں یہ سلسلے بہت زیادہ ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کی بھکتی شروع کرتا ہے ایک کسی دیوی دیوتا کی، اور اس کے بعد پھر اس کا اوتار بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس سے بڑا دیوتا بن جاتا ہے، یا مثلا بھگوان کے نام پر اپنی گویا دکان کھولتا ہے اور اس کے بعد خود بھگوان بن کے بیٹھ جاتا ہے. یہ بہرحال باطل مذاہب میں بہت زیادہ چلن ہے. لیکن پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کے کردار کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اور وہ ایسے افراد تھے کہ جو پروردگار عالم کے خلاف گویا اس حد تک سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ خدا کے مقابلے میں کوئی دعوی الوہیت اور گویا خدائی کریں. کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ مبارکہ مائدہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ پروردگار عالم جناب عیسیٰ علیہ السلام سے استفسار کرے گا، قیامت میں پوچھے گا کہ آنت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، لوگوں سے تم نے کہا تھا کہ ہمیں اور ہماری ماں کو تم الہ اور معبود سمجھ لو اور ان کی عبادت کرو. جناب عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عذر پیش کریں گے کہ پروردگار نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یا ہم نے نہیں کہا، ہم نے ان سے وہی کہا کہ جو تو نے ہم کو حکم دیا تھا، اور پروردگار جب تک میں ان کے درمیان رہا تو جانتا ہے کہ ہم نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا. لیکن ہمارے جانے کے بعد جب پروردگار عالم کے بارگاہ میں جناب عیسیٰ بلا لیے گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے عقیدے کو بدل دیا کہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں. یعنی جناب عیسیٰ نے اس عقیدے سے بیزاری کا اظہار کیا. بہرحال پروردگار عالم جن کو بھی کوئی عہدہ اور منصب دیتا ہے، یقیناً وہ کردار کی اتنی
کردار کے اتنے پختہ ہوتے ہیں اور ان کے کردار میں اتنی سچائی پائی جاتی ہے کہ وہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ ایک داستان نقل کی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہرحال مٹی کو سڑا کے کسی بھی طریقے سے وہ بچھو پیدا کرتا تھا، بناتا تھا، اور اس کے بعد اس بات کا دعویٰ کرنے لگا کہ یہ گویا ہماری خلقت ہے یا ہم اس کے خالق ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب اس شخص کو لایا گیا، امام نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، تم کر کے دکھاؤ، کیا کرتے ہو، کیا ہے تمہارے پاس ہنر؟ کہ اس نے وہ سارا کام کیا اور مٹی سے اس نے وہ بچھی پیدا کی، اور جب بچھو پیدا ہو کے چلنے لگے تو امام نے پوچھا اس سے کہ بھائی تم نے پیدا کیا اس کو؟ اس نے کہا ہاں ہم نے پیدا کیا۔ پھر امام نے اقرار لیا، اور جب کئی بار اقرار لے لیا اور اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہاں ہم ہی نے پیدا کیا، نعوذ باللہ ہم ہی ان کے خالق ہیں، تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ اب یہ شخص بہرحال خالق تو نہیں تھا، پروردگار عالم جب کسی کو خلق کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ رحم مادر ہی میں جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے، اور پروردگار عالم ہی وہ تصویر بناتا ہے۔ لہذا خدا کو تو معلوم ہے کہ مثلا اس کی مخلوق کیا ہے، لیکن جب انسان جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اس طریقے سے گرفتار ہو جاتا ہے، لہذا رسوا ہوا، ذلیل ہوا، نہیں بتا سکا۔ امام نے کہا کہ اچھا دیکھو، امام نے ایک اشارہ کیا، نر الگ ہو گئے، مادہ الگ ہو گئے۔ امام نے کہا کہ دیکھو یہ بھی پروردگار عالم نے یہ قدرت ہمیں دی ہے، لیکن ہم خدا کی اس دی ہوئی قدرت سے خدا کے خلاف خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں، بلکہ خدا کی بندگی کو اپنی شان سمجھتے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم کے جو بندے ہیں یا پروردگار عالم جن کو کوئی عہدہ اور منصب دیتا ہے، وہ ایسے بندے نہیں ہوتے کہ جو نعوذ باللہ خدا کے خلاف خدائی کا دعویٰ رکھیں۔ اس کے بعد دوسری آیت وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ نہ یہ اپنی خدائی کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور نہ وہ یہ کہیں گے کہ ملائکہ اور انبیاء کو ارباب بنا لو، یا مثلا جو ہے وہ ان کو اپنا رب مانو۔ قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کا حکم دیں جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ بہت سارے لوگ جو یعنی انبیاء علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، ان میں مثلا صابئی ہیں جو جناب یحییٰ سے منسوب ہیں اور جناب یحییٰ کو مثلا اپنا رب مانتے ہیں۔ یہودی ہیں کہ جو جناب عزیز کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، گویا یہ بھی ایک ربوبیت کے عقیدہ ہے بیٹا ہونے کے حوالے سے۔ یا بعض دیگر مذاہب والے ہیں کہ جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، جس میں مکے کے مشرکین بھی شامل تھے کچھ، کہ وہ خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، لہٰذا بیٹا ماننے کے اعتبار سے گویا ایک وراثت اور ایک حقدار الوہیت میں سمجھتے تھے۔ لہٰذا یہ سارے عقیدے کے مقابلے میں یہ جواب ہے کہ کوئی بھی نبی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اس جہت سے بہرحال اس صرف نقطے کی طرف اشارہ کر دیں کہ یہاں پر گفتگو کہ ہمارے ہندوستان میں مثلا ایک چیز مشہور ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو شری کرشن ہندوؤں کے بھگوان ہیں وہ نبی رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کی تمام تعلیمات میں کہیں پر بھی ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی کہ جن کو ہم الہی تعلیم سے جوڑ سکیں، اور اس کے علاوہ مثلا خدائی کا دعویٰ اور جو بھگوان ہونے کا عقیدہ ہے وہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں، اگر واقعی طور پر کوئی شخصیت رہے بھی ہوں تو بہرحال اس طریقے سے کوئی الہی شخصیت اور روحانی شخصیت اپنی طرف کسی کو نہیں دعوت دیتی، بلکہ ان کا حکم اپنے ماننے والوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ کونوا ربانیین، خدا کو پہچانو اور خدا والے بنو۔ جو خدا کو پہچانے گا وہ خدا والا بنے گا، وہ کسی نبی کی گویا پرستش اور عبادت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کی آیت خود اسی حکم سے تعلق رکھتی ہے، اسی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے کہ پروردگار عالم نے کسی نبی کو یہاں ایسے تھوڑی نہیں بھیجا، بلکہ پروردگار عالم نے عالم الست میں تمام انبیاء سے عہد لے لیا تھا کہ اگر جو ہے وہ ہم تم کو یہ کتاب اور حکمت دیں گے یا نبوت دیں گے تو پھر تمہارے درمیان آپس کا جو رابطہ ہونا چاہیے اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جو بھی بعد میں آئے، جو بھی پہلے آئے وہ اپنے بعد والے کی تصدیق کرے، جو بعد میں آئے وہ اپنے پہلے والے کی تصدیق کرے۔ لہذا قرآن نازل ہوا، اس نے کہا کہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تصدیق کرنے والے، یعنی پیغمبر نے خود
اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تصدیق کرنے والے ہیں توریت کی، انجیل کی، نبوت حضرت موسیٰ کی، نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ پیغمبر تصدیق کرنے والے تھے. اور انبیاء علیہ السلام چونکہ ایک ہی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سب خدا کی طرف سے آتے ہیں اور خدا کی گویا خدا کی جانب سے سفیر ہوتے ہیں ہدایت کے، لہذا ان کے درمیان ذرہ برابر اختلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک دوسرے کے کی تائید اور تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں. کہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کی جو داستان قرآن نے نقل کی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک نبی اولو العزم نبی ہونے کے باوجود اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دوسرے نبی سے ہم تعلیم حاصل کر لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم کو چاہیے وہ خدا کی طرف سے ملتا ہے. یہ بھی نبی ہے، خدا کی طرف سے لے کے آیا، لہٰذا اس کے سامنے ہم جا کر شاگردی اختیار کریں گے اور سیکھ لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے درمیان ذرہ برابر اختلاف نہیں پایا جاتا. امام خوئینی علیہ الرحمہ بھی ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں مثلا دو دانشور بھی ایک جگہ اکٹھا ہوں تو آپس میں نظریاتی اختلاف ہوگا، حتیٰ مثلا آپس میں ایک دوسرے کا رابطہ، سماجی رابطہ اچھا بھی ہو تو کم سے کم نظریاتی اختلاف ہوتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام امام خوئینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو سب کی بات ایک رہے گی، یعنی ان کے درمیان قطعاً ذرہ برابر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان سے عہد اور میثاق لیا، اور جب انہوں نے قبول کر لیا تب پروردگار عالم نے ان کو نبوت عطا کی، اور اس کے بعد پھر ان کی اس اقرار پر سب کو گواہ بنایا، اور خود پروردگار عالم نے ان کی گواہی دی ہے اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں. لہذا اگر انبیاء کے ماننے والے ان سب چیزوں کا انکار کر کے اور اپنی اپنی گویا چلانا چاہیں، اور مثلا کوئی عزیز کو خدا کا بیٹا مان لے، کوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لے، کوئی جناب یحییٰ کو رب مان لے، کوئی دوسرے کوئی کسی بھی شخصیت کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے لگے، تو پروردگار عالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ فاسق اور گنہگار ہیں. اس کے بعد آخری آیت 83 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو 89 نمبر تک کی آیات اسی سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں کہ ایک شخص جس کا نام حرث ابن سوید ابن صامت تھا، یہ مسلمان تھا، اور اس کے بعد اس نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا. مسلمان کو قتل کرنے کے بعد پھر یہ فرار کر گیا اور اس نے ارتداد کیا، یعنی دین سے پھر گیا. لیکن کچھ دن کے بعد دیکھا کہ گویا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور گویا وہ سختی برقرار ہے، تو اس نے اپنے قبیلے والوں سے پوچھوایا پیغمبر سے کہ پیغمبر ہم دین میں واپس آ سکتے ہیں. آیات نازل ہوئی کہ جس میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ بھئی خدا ہی کے دین میں یہ سارے امکانات پائے جاتے ہیں کہ اگر یہاں گناہ کیا ہے تو بہرحال پروردگار عالم ہی معاف کر سکتا ہے، اور خدا ہی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے سے انسان کو نجات مل سکتی ہے. لہٰذا دین اسلام کو چھوڑ کر اور کسی دین میں جاؤ گے تو تم کو نجات ملنے والی نہیں ہے. فغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، کہ دین خدا کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، جبکہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کے سامنے زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اپنا سر خم کرتی ہے، چاہے طوعاً و کرہن، چاہے جو ہے وہ اطاعت کے ساتھ یا کرہن، کہ بہرحال تمام مخلوقات انسان کے سوا سب کے سب ایسے ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہیں. انسان ہے کہ جو کبھی سر جھکاتا ہے، کبھی نہیں جھکاتا، کبھی جھکاتا ہے تو اطاعت کی بنیاد پر، کبھی جھکاتا ہے تو کراہت کی بنیاد پر، کہ جو کسی شاعر نے کہا کہ غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے. انسان یہ عبادت جو ہے وہ کراہت کے ساتھ ہے، یعنی دل نہ چاہے پھر بھی جو ہے وہ انسان کے غرض خدا کے سامنے جھکائے رہتی ہے. یہ 60 صفحے یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں. بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سامعین اور خاص طور سے مولانا رضی مہدوی صاحب قبلہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی اور اپنے نور اسلامک یوٹیوب چینل کے ذریعے یہ دروس آپ کی خدمت میں پہنچائیں. پروردگار عالم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کو مزید کار خیر کی توفیق عنایت کرے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چونکہ آگے بھی جاری رہنا ہے، آپ حضرات ان دروس سے جڑے رہیں. انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ وقتاً فوقتاً ایک صفحے کا اسی طریقے سے خلاصہ اور درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے.
پروردگار عالم ہماری بھی مغفرت کرے اور آپ تمام مومنین کی مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔